ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ریاست کے تمام شہری اس کی نظر میں برابر ہوتے ہیں، خواہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، ریاست سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ یہ 2 FIRs میرے ہاتھوں میں ہیں، اس سے یوں پتہ لگ رہا ہے کہ ریاست اب مسلمانوں کے اندر ہی ایک مسلک کی پشت پناہ ہو گئی، اور ریاست نے یہ ڈیفائن کر دیا ہے کہ ہم نے فلاں مسلک کو فیور دینی ہے اور فلاں کو ٹھوکنا ہے۔ یہ 2 FIRs ہیں، ایک ڈیرہ غازی خان کی ہے اور ایک رحیم یار خان کی، اور ان دونوں FIR درج کی گئی ہیں آیت اللہ خامنئی کی گستاخی کرنے پہ۔ رحیم یار خان کے اندر جو FIR درج ہوئی ہے تھانہ احمد پور لمہ ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کی فیس بک پوسٹ ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ آیت اللہ خامنئی ہلاک ہو چکا ہے، ہم اس کو شہید نہیں کہیں گے۔ اور دوسری جو FIR ہے تھانہ واہواڑ ڈیرہ غازی خان کی، اس میں اس نے لکھا ہے کہ جناب اس نے خمینی کی آیت اللہ خامنئی کی تصویر لگانے کے بعد کہا کہ اس کا تو پروگرام بڑھ گیا۔ ان 2 بنیادوں پہ FIR درج کی گئی ہیں، 295A اور 298 پہ لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس لگایا گیا، دی ٹیلی گراف ایکٹ 1885 25D لگایا گیا۔ میں یہاں پہ سوال کرنا چاہتا ہوں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ یہ مذاکرہ خیز FIRs کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہیں۔ آج سے 8 ماہ پہلے ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا جس کا اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں 2 FIRs کا تذکرہ تھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر ایک آئرن سٹور پہ FIR درج کر دی گئی۔ کیوں؟ اس کا نام تھا العمر آئرن سٹور۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ جج کے سامنے جب گئی ہے، جج بھی کہہ رہا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، اس سے کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں، اور العمر آئرن سٹور سے اگر کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں تو اس سے بڑا بدبخت کو میرے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن ماشاءاللہ سے پولیس نے نہ صرف FIR درج کی بلکہ بندہ گرفتار کر کے عدالت کے اندر بھی پیش کر دیا۔ تو اس بنیاد پہ FIR ہونے لگ گئی تھی ہمارے ساتھ المدینہ ملک شاپ، المکہ آئرن سٹور، فلاں فلاں، یہ سارا آپ کے سامنے ہی ہے، ابو بکر فلاں اور عمر فلاں اور علی فلاں، یہ سارا کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ سے یہ FIRs، یعنی میں ریاست سے یہاں پہ سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام جو شہید ہوتے رہے ہیں، ہمارے میڈیا چینلز تک ان کو جاں بحق اور ہلاک لکھتے رہے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ جب ہوئے تو ہمارے مین اسٹریم میڈیا چینل نے لکھا کہ ڈاکٹر عادل خان جاں بحق، مولانا سمیع الحق جاں بحق۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب ایک قوال کراچی کا مرتا ہے امجد صابری، اس کو ہمارے چینلز لکھتے ہیں کہ امجد معروف قوال امجد صابری شہید۔ یہ تفریق، تقسیم، تعصب کیوں؟ آپ ایک مسلک علماء کے ساتھ آپ جاں بحق ہلاک اور ایک قوال کے ساتھ شہید، آپ اب یہ رتبے بھی دینے شروع کر دیں گے، آپ نے یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اگر اچھا ٹھیک ہے آپ نے کیا تو کیا ہماری طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ یار ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے آپ کا نظریہ، آپ کا اختلاف ہے، آپ اس کو نہیں مانتے شہید، آپ نے ہلاک لکھ دیا، جاں بحق لکھ دیا، دیوب لکھ دیا، ٹھیک ہے ہمیں اس سے تکلیف ضرور ہوئی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ بہت سارے لوگوں نے ان علماء کی شہادتوں کے بعد لمبی چوڑی پوسٹیں لکھی، خصوصاً مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کے بعد تو پورے کالمز لکھے گئے ان کا جو نظریہ تھا، اور پھر ان کو جو فادر آف طالبان کہا جاتا تھا، اور اس پورا ایک جو پیچھے ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے، تو لمبے چوڑے کالمز اور ان کے خلاف ان کی کردار کشی تک کی گئی۔ لیکن ہم نے دیکھا کیا، اس کو برا جانا، اس کے خلاف لکھا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی بندہ FIR درج کروانے کے لیے نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سیاسی اور مذہبی شخصیت تھی، اس کے نظریے سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا تھا، وہ اختلاف کا اظہار کریں۔ اسی طرح آیت اللہ خامنئی بھی ایک سیاسی مذہبی شخصیت تھی، بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف تھا، اس اختلاف کی بنیاد پر کسی نے لکھ دیا پروگرام بڑھ گیا۔ جس طرح ہمارے علماء کے خلاف یہ لبرلز نے پوسٹ کی کہ اچھا ہوا مر گیا، فلاں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، تو اس پہ FIR درج کر دینا۔ اور پھر میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاست نے سگے اور سوتیلے کا بھی کنسپٹ لیا ہے یہاں پہ کہ تحریک لبیک والے نکلتے ہیں لاہور سے امریکن امبیسی کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے، اور امریکن امبیسی اسلام آباد سے 260 کلومیٹر دور مریدکی کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ سب نے دیکھا ہے، وہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس طرح بعد میں لاشیں بھی اسٹامپ پیپر سائن کروا کے دی گئی۔ لیکن اسی امریکن امبیسی کراچی کے اندر مظاہرین اندر گھس جاتے ہیں، لاہور کے گیٹ کو آگ لگا دی جاتی ہے، اسلام آباد ریڈ زون تک وہ آ جاتے ہیں امریکن امبیسی سے چند 100 میٹر دور، تو ہمارا وزیر داخلہ ان کو سینے سے لگانے کے لیے وہاں پہ آ جاتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تمہارا تعلق ایک مخصوص مسلک کے ساتھ ہے تو پھر تمہیں سب جرم معاف ہے، سارا کچھ معاف ہے۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں ایک ذاکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جی میں سوال کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے شہباز شریف صاحب اور یہ محسن نقوی صاحب سے کہ یہی بات کرنے کی کیا کسی عالم دین کو اجازت ہے مائک پہ، اسپیکر پہ؟ ہمارے علماء کے مائک اسپیکر تو آپ نے 16 MPO کی اور مینٹیننس پبلک آرڈر کی FIR صرف اس بنیاد پہ دے دی کہ انہوں نے جمعے کا خطبہ اسپیکر پہ دے دیا تھا۔ کتنے علماء گرفتار کیے سیریڈی نے، اور کتنے لوگوں پہ کیا کیا جھوٹے مقدمات نہیں درج کیے۔ لیکن دوسری جانب ایک مخصوص مسلک چوکوں چراہوں میں کھڑا ہو کے آرمی چیف کے بارے میں ٹھیک ہے کیا بات کر رہا ہے، اس پہ کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا ہے۔ 8 مئی
یا 9 مئی کیا ہوا تھا وہ تحریک انصاف کے بارے میں جو آپ نے سارا کچھ کیا, اس کے بعد کیا کیا ریکگنیشن ہوئی اور لوگوں پہ مقدمات درج ہوئے. لیکن ابھی یہ چونکہ مخصوص مسلک تھا, ایران کے اندر وہ فوت ہوا ہے, امریکن بمباری سے وہ مرا ہے, سارا کچھ ہوا ہے, لیکن یہاں پہ کیا اہل سنت کے علماء شہید نہیں ہوئے اور بڑے بڑے ظالمانہ طریقے سے بے دردی کے ساتھ ان کو قتل نہیں کیا گیا؟ لیکن اس کے مقابلے میں کب اہل سنت اس طرح نکلے ہیں, انہوں نے اس طرح سے توڑ پھوڑ احتجاج اور عام لوگوں کی, یعنی وہ کراچی میں صحافی ہمارا ایک دوست ملا, اس بیچارے کی بائک کو آگ لگا دی اور وہ بیچارہ دکھڑے کا اظہار بھی کر رہا ہے شاہ نقوی کے سامنے کہ جی ہم تو کوریج دینے کے لیے آتے ہیں, ہماری بائک ہی جلا دی گئی. اس طرح کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے لیے بائک زندگی بھر کی جمع پونجی اقساط ڈال کے انہوں نے کمیٹیاں ڈال کے بائک لی اور وہ اس کے اندر وہ جلا دی گئی, توڑ پھوڑ کر دی گئی, رکشے جلا دیے گئے. اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ان سب پہ بلا تفریق کارروائی کرے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں نامناسب ہیں ہمارے معاشرے کے لیے. آپ نے کارروائی کرنی ہے تو بلا تفریق کیجیے. آیت اللہ خمینی کی گستاخی پہ آپ حرکت میں آتے ہیں اور یہ ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہیں نوجوانوں میں, رحیم یار خان اور ڈیرا غازی خان میں اور نہ جانے کہاں کہاں ہوئی ہیں. لیکن ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے بے حس ہیں اور اتنے ایمان سے خالی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ صحابہ کی گستاخیوں پہ ہم چیختے چلاتے رہتے ہیں, لیکن یہ ادارے قانون نافذ کرنے والے حرکت میں نہیں آتے. ابھی گلگت کے اندر نوجوانوں کو فیس بک کمنٹس جو گستاخانہ تھے صریح الفاظ کے اندر, اس کی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے 2 دن دھرنا دینا پڑا. ادھر پنجاب کے اندر یا آپ خود جہاں پہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ کے آس پاس جو گستاخیاں ہوتی ہیں فیس بک پہ ہوتی ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, دیگر امہات المؤمنین جو ہیں, دیگر صحابہ کرام, ان کی گستاخیاں نہیں ہوتی اور ہوتی ہیں. جب آپ تھانوں میں جا کے ان کے خلاف درخواست دیتے ہیں اور کرنے والوں کے خلاف انہیں کہتے ہیں گرفتار کریں, مقدمہ درج کروائیں, تو کتنی ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل سنت کی مقدس شخصیات ہیں. لیکن دوسری طرف ایک مخصوص مسلک جس کو اس وقت ریاست سگا مان رہی ہے, اور ہمیں دوسرے مسلک کو, میں کوئی انارکی پھیلانے کی یا اس کی کوشش نہیں کر رہا, میں پاکستان کا امن ہمیں عزیز ہے, لیکن آپ کے اس طرح کے اقدامات, یہ آیت اللہ خامنئی کی اس کو پروگرام بڑھ گیا کیوں کہا اور اس کو شہید کی بجائے ہلاک کیوں لکھا, اس بنیاد پہ ایف آئی آر درج کر دیں. ٹھیک ہے کریں پھر آپ, لیکن بلا تقسیم بلا تفریق ہونی چاہیے. ہمارے علماء کو جن لوگوں نے ہلاک جاں بحق ان کے خلاف پوسٹیں لگائیں, ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کریں, لیکن کم از کم جو صحابہ کے خلاف بولتے ہیں, اما عائشہ کے خلاف بولتے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر صحابہ جو 1,24,000 ہے, جو ان کی گستاخیاں کرتے ہیں ڈھکے چکے الفاظ میں, کنایات کے اندر, صریح الفاظ کے اندر, ان کے خلاف بھی کاروائیاں کیجیے تاکہ ہمیں کچھ پتہ لگے کہ ہاں یہ وہ ریاست ہے جو بلا تفریق بلا تقسیم سب کے ساتھ یکساں سلوک کر رہی ہے اور جو پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان کے اندر ہر مکتبہ فکر کے جو مذہبی شخصیات ہیں ان کو نشانہ بنا کے ان لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے, صحابہ کے گستاخوں کے خلاف بلا تفریق بلا تقسیم بلا تخصیص کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو 2-4 ایف آئی آر اگر آیت اللہ خمینی کے اس کے ہو جائیں گی تو پھر کر لیں گے یار, تھوڑا برداشت کر لیں گے. ٹھیک ہے, اگرچہ نظریاتی بنیادوں پہ, مذہبی بنیادوں پہ, سیاسی بنیادوں پہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ کروڑوں مسلمانوں کو اختلاف ہے. ان کا اپنا ایک نظریہ تھا, ان کا اپنا ایک مخصوص مکتبہ فکر تھا, ان کی اپنی ایک سوچ تھی, ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی تھی جس سے سب کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے, اور اس آئیڈیالوجی پہ کی بنیاد پہ کوئی ان پہ تنقید کرتا ہے اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں نے جو 8 ماہ پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں سید عمار یاسر ایک رائٹر ہے فیس بک کے, ان کی پوسٹ کا بھی حوالہ دیا تھا, میں کہوں گا ایڈیٹر سے اگر وہ ملتا ہے تو وہ لگا دیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کی گستاخی کرنا ایران کے اندر بھی قانوناً جرم نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. اور وہ بندہ ایران جا چکا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کی گستاخی کرنا یا اس کے خلاف تنقید کرنا, اس پہ اناب شناب بولنا ایران کے اندر بھی گستاخی نہیں ہے, اس پہ بھی قانوناً جرم نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ سے یہاں پہ چند مامے چاچے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنے ملک کے اندر اس کو تنقید کا نشانہ بنانا جائز ہے, لیکن یہاں پہ اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے, یہاں پہ اس کو آپ شہید کی بجائے ہلاک نہیں لکھ سکتے, یہاں پہ آپ نہیں لکھ سکتے جناب پروگرام بڑھ گیا. تو خدارا اپنے جو یہاں پہ معاملات چل رہے ہیں ان کے مطابق, قانون کے مطابق معاملات کو دیکھیے, اور بلا تفریق بلا تقسیم بلا تخصیص اس ملک کے لوگوں کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.